بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے بارے میں عقائد تسلسل کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے اس کائنات کی تخلیق اور کائنات میں مختلف اشیاء کی تخلیق کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جو سنت ہے اس کو آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کائنات کو اور کائنات میں مختلف اشیاء کی تخلیق کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے تو ہواؤں کے چلنے سے بادل چلتے ہیں، ہواؤں کے ہونے سے بارش برستی ہے، بارش کے برسنے سے پانی اور پھر زمین کی تازگی آتی ہے۔ تو یہ سارے سلسلے رب تعالیٰ جل وعلا نے اشیاء کے ایک دوسرے کے ساتھ جو جوڑے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ جل وعلا نے یہ جو نظام بنایا ہے اس میں رب تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے بے شمار حکمتیں ہیں جو اس نے اپنے کرم سے اس کائنات کو چلانے کے اعتبار سے رکھی ہیں۔ لہذا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسباب موجود ہوتے ہیں اور عمومی طور پر اسباب جو ہے وہ ظاہری نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور مسبب الاسباب جو ذات اقدس ہے جس کے حکم سے وہ نظام چل رہا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور ایک عام بندہ جو حقیقت جس کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے وہ غلط فہمی کے شکار ہو کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید اسباب از خود جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اسباب سے پھر یہ کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے آخری سچا پیغام ہے، اس میں رب تعالیٰ جل وعلا نے بارہا جگہ پر اس کیفیت کو بیان کیا کہ جو اسباب ہیں، یعنی کہ کائنات کے اندر جتنی بھی اشیاء کی تخلیق کے لحاظ سے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے حکم الہی سے چلتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، از خود نہیں چلتے۔ ان کو چلانے والی جو ذات ہے وہ بہترین تدبیر کرنے والی اور بہترین تدبیر کے ذریعے ان امور کو جو ہے وہ چلانے والی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بات واضح رہے کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اشیاء کی تخلیق جو ہے وہ اسباب کے ذریعے ہیں، اور ان اسباب کو جو چلانے والی یعنی کہ یہ اسباب جس ذات کی حکم سے جو ہے وہ مؤثر ہوتے ہیں اور ان کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ سارے کا سارا رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے مثلاً کہ پانی ہے، یہ سبب ہے، اس پانی کے ذریعے انسان کی پیاس بجھتی ہے، تو پانی میں پیاس بجھانے کی جو تاثیر رکھی ہے یہ رب تعالیٰ جل وعلا نے رکھی ہے۔ لہذا پانی از خود جو ہے وہ پیاس بجھانے والا نہیں ہے، اس میں تاثیر کس نے پیدا کی ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ اور رب تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ سبب مؤثر ہوگا، یعنی کہ پانی پیاس بجھائے گا، اور اگر رب تعالیٰ جل وعلا نہ چاہے گا تو بندہ ہزاروں من پانی پیتا رہے تو پیاس بجھانے کا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔